اس صورت کے اندر اللہ پاک نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا، اصحاب فیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ یہ تھا کہ یمن کے اندر یمن کا بادشاہ جو تھا اس نے ایک عبادت گاہ بنوایا اپنے مذہب کا اور اس نے یہ سوچا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں جانے کے بجائے یہاں آ کر کے وہ اس کا طواف کریں، یہاں عبادت کریں اور یہاں جو ہے پوجا کا کام کریں۔ بہرحال اس نے یہ کام کیا، تو اس نے جب یہ کام کیا، یہ عبادت گاہ بنوایا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا رجحان، جو لوگوں کے نظروں میں، لوگوں کے ذہنوں میں جو عظمت، بڑائی اور جو ادب احترام خانہ کعبہ کا لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا تھا، اس کو کہاں سے نکال سکتے تھے؟ وہ کیسے نکال سکتے تھے؟ کبھی نہیں نکال سکتے تھے۔ بہرحال لوگ پھر بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، تو اس نے اتفاق بھی ایسا ہوا کہ اس عبادت گاہ میں کسی نے گندگی کر دی، جس کی وجہ سے وہ غصے میں آیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں خانہ کعبہ کو ڈھا دینا ہے، اس کو گرا دینا ہے، تاکہ لوگ جو ہے جب وہ رہے گا ہی نہیں تو لوگ مجبور ہو کر کے ہماری طرف آئیں گے، اس گھر کا جو ہے وہ زیارت کریں گے، طواف کریں گے۔ چنانچہ اس نے پورا پلان بنایا اور پوری تیاری کی، پوری فوج تیار کی اور پوری فوج لے کر کے مکہ کا رخ کیا۔ مکہ پہنچ کر کے اس میں تفصیلی واقعہ ہے کہ وہاں پہنچ کر کے اس کی ملاقات ابو طالب سے ہوتی ہے اور مختلف جماعتوں سے، مختلف گروہوں سے ہوتی ہے۔ بہرحال لوگ ایمان والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر کعبہ شریف کا احترام، اس کی عزت، اس کی تکریم موجود تھی، جس کی بنیاد پر ہر کوئی یہی کہہ دیتا تھا جس کا گھر ہے وہ خود نپٹ لے گا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے اونٹنیوں کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، وہ اپنی اونٹنیوں کے چھڑانے کے فکر میں ضرور ہیں، وہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بتاؤ ان کو اونٹنی کی فکر پڑی ہوئی ہے، اونٹوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ تو میرا گھر نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ رب کا گھر ہے، وہ پالنہار کا گھر ہے، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمارے اونٹ ہمارے ہیں، اس کی حفاظت تو ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہوا یوں ہی کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ شریف آئے ہوئے تھے، وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف سے اچانک ایک جماعت، ایک جھنڈ چڑیوں کی آتی ہے اور ان کے چونچ میں 2 پتھر ہیں، وہ اب پتھر برساتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ان کے جسم پر جہاں پتھر پڑ رہے ہیں، جس کو پتھر لگ رہے ہیں، سب ہلاک ہو جا رہے ہیں، ان کے اعضاء شل ہو جا رہے ہیں اور ان کے پیر اپاہج ہو جا رہے ہیں، اور جن ہاتھیوں کو پڑتے ہیں ان کے جسم کو پار کر جاتے ہیں۔ بہتوں مر گئے اور بہت لوگ راہ فرار اختیار کر لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اس طرح حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی اس طرح حفاظت اس وقت کی جب دنیا کے اندر ایمان والے موجود نہیں تھے، نبی کے آنے کا وقت باقی تھا، 50 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا ہے، اور اس سے پہلے یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اب تو لوگ ایمان والے ہیں نا، تو ایمان والوں کو حفاظت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے ہر چیز کی، اپنے ایمان کی، اپنی عبادت گاہوں کی، اپنے مدارس کی، اپنے مساجد کی، اور اپنے اراکین اسلام کی، اپنے پردے کی، اپنے جو ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، حج کی، ہر چیز کی، ہر رکن کی حفاظت اب امت کو کرنی چاہیے۔ بہرحال جب امت بالکل غافل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام تو خود کرے گا کہ جب تم پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو پیدا کرے گا۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا، اصحاب فیل کا واقعہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا
کیسا کیا آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی تدبیروں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ابابیلوں نے ان کے اوپر کنکر کے پتھر برسائے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکر کے پتھر برسائے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو ہلاک و برباد کر دیا ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، بہتوں کو ہلاک کیا ہے۔ کہ تو یہ امت اس صدقے میں بچی ہوئی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری مجموعی طور پر یک بیگ ایک عذاب کے ذریعے سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا، میری امت کو برباد نہ کرنا۔ میرے عزیزو، اس وجہ سے بچی ہوئی ہے، بقیہ اعمال اگر خراب ہیں تو اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی، بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ بس اتنی سی بات، انشاءاللہ آئندہ اور سی باتیں عرض کروں گا۔ اس ویڈیو کے شیئر کیجیے، انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔